میرے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے جنگوں میں بہترین کامیابی حاصل کی اور اپنی مہارتوں سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ان کی زندگی کی کہانی میں تبدیلی اس وقت آئی جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر اسلام سعد کے ساتھ جدوجہد کیا۔ انہوں نے متعدد فتوحات کی کمان لی اور اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور عزم نے انہیں ایک معروف شخصیت بنا دیا جس نے اسلام کی تاریخ میں اپنی جگہ بنائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قریش کے عرب قبیلے بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ بنو مخزوم قریش کے 3 سرکردہ قبیلوں میں سے ایک تھا اور جنگی امور کے ذمہ دار تھے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بنو مخزوم کے ایک بچے کی پرورش خاص حالات میں ہوئی تھی۔ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو آلودگی اور بدعنوانی سے دور صحرا میں بدویوں کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ 5 یا 6 سال کی عمر تک وہ اپنے والدین کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ چونکہ بنو مخزوم جنگ کے ذمہ دار تھے، اس لیے یہ کہے بغیر کہ یہ لوگ نیزہ، کمان، تلوار چلانے میں بہت ماہر تھے اور عرب کے بہترین گھڑ سواروں میں سے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر لانس اور اپنے وقت کے ایک چیمپئن پہلوان کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے جو اسلام کے صحیح رہنما خلیفہ میں سے پہلے تھے، لہٰذا انہوں نے جس طرح سے وہ نظر آتے ہیں اس میں بہت زیادہ مشابہت کا اشتراک کیا۔ وہ دونوں لمبے تھے اور چوڑے کندھوں کے ساتھ اچھی طرح سے بنے ہوئے جسم تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ابتدائی ایام میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ان کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کے لیے مشہور تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بدر کی لڑائی میں حصہ نہیں لیا جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی، لیکن انہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا۔ بعد ازاں اس نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ میں پیغمبر اسلام اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس کے بعد اس نے جزیرہ نما عرب میں متعدد فتوحات اور مشنوں کی کمانڈ کی۔ محمد کی وفات کے بعد خالد نے متعدد صوبوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا جو اسلام سے الگ ہو رہے تھے۔ اسے خلیفہ ابوبکر نے شمال مشرق کی طرف عراق پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، جہاں اس نے الحیرہ کو فتح کیا۔ صحرا کو عبور کرتے ہوئے اس نے شام کی فتح میں مدد کی۔